نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 65 نمبر سبق ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، کیسے ان تعلیمات کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مختلف اقوام سے آپ کا واسطہ پڑا تھا، جس میں مسلمان تھے اور کچھ یثربی جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے قریشی کافر مشرک تھے، اور یہود تھے، پھر یہود کے 3 قبیلے تھے اور منافقین پیدا ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کیا، اسی معاہدے کے ذیل میں ایک اور معاہدہ آپ نے غیر مسلم قوتوں کے ساتھ بھی کیا، اور ایسے معاہدے گاہے بگاہے آپ کرتے رہے اپنی زندگی مبارکہ میں۔ یہود کے ساتھ معاہدہ کس بات پر ہوا؟ چونکہ یہ سب سے قریبی پڑوسی تھے مدینہ منورہ میں، اور اگرچہ یہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کوئی محاذ آرائی، کوئی جھگڑا ایسا وغیرہ کیا نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک شریک دیکھتے ہوئے ریاست کے قیام کے لیے امن کا ایک معاہدہ کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اندرونی خانہ جو لوگ مدینہ منورہ میں آباد ہیں، ان کے شرور سے مسلمانوں کو اور ریاستی کے ابتدائی قیام کو محفوظ بنایا جائے۔ کیونکہ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آدمی ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے اندر سے ہی مخالفت کو اپنے لیے پیدا کر دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات ہم تک ایسی ہی پہنچائی ہیں کہ ایسے مواقع پر آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے کیے، لیکن یاد رہے جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت یہ غیر مسلم یعنی یہود وہ حربی نہیں تھے، یعنی جنگ نہیں کر رہے تھے، جنگ کا اظہار نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف قوت نہیں بڑھا رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا امن کا۔ اگر کوئی حربی ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو اور جنگ کو روکتا نہیں ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، پھر امن معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسلمان اگرچہ تعداد میں کم ہوں، ایمانی قوت کے ساتھ پھر جہاد کرتے ہیں، اور آپ آئندہ اسباق میں دیکھیں گے کہ پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ مسلمان بہت ہی کم تھے اور مشرک کافر یہود بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی جہاد کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا گیا، پھر جو ہے نا وہ اس طرح کے معاہدوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ معاہدے کے دفعات یہ تھے۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، امتی ریاست، اور یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، اور ان کے متعلقین جو ہوں گے غلام خادم وغیرہ ان کا بھی یہی حق ہوگا، اور بنو عوف کے علاوہ جو یہود ہوں گے ان کے ساتھ بھی اس معاہدے کے روح سے معاملہ یہی رہے گا۔ یہود اپنے اخراجات خود اٹھائیں گے اور مسلمان خود اٹھائیں گے۔ 2، نمبر 3، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف مل کر جنگ کریں گے۔ نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کا
باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گناہ کے کام میں معاہدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ اگر کسی حلیف نے معاہدہ توڑا کسی قوم کے ساتھ تو اب یہ سارے جو ہے نا معاہدے میں شریک لوگ مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ جس نے معاہدہ توڑا ہے اور کسی اور کے ساتھ لڑائی کی ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تمام لوگ مل کر مظلوم کی مدد کریں گے۔ 6، نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچہ برابر اٹھاتے رہیں گے۔ مدینہ منورہ میں ہنگامہ آرائی، کشت خون حرام ہوگا، اور اگر کوئی باہر سے قوت آ کر ریاست مدینہ کے امن کو خراب کرے گا تو سب مل کر جواب دیں گے۔ اور اگر معاہدے کے درمیان میں شریک لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا جائے گا، فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ نمبر 10، قریش کو اس معاہدے میں شریک کوئی آدمی پناہ نہیں دے گا، وہ بڑا دشمن تھا اس وقت، اور یہاں معاہدے میں یہود پابند کیے گئے کہ وہ بھی قریش کو یہاں پناہ نہیں دیں گے، ورنہ وہ سازش آسانی سے کریں گے۔ نمبر 11، جو بھی یثرب پر دعویٰ بولے گا اور کوئی اس کی مدد کرے گا تو یہ معاہدے میں شریک لوگ مدد کرنے والوں اور وہ دعویٰ بولنے والوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی معاہدے کی وجہ سے کسی ظالم کو فراہم تعاون نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وہ ظلم کرے گا تو باوجود معاہدے کے اس سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ اب یہ 12 شقیں اس معاہدے میں ایسی تھی جن کا تعلق مسلمان اور یہود کے ساتھ تھا۔ اس معاہدے کے وجہ سے مدینہ منورہ اندرونی خانہ اور اطراف سے بے خوف ہو گیا، دشمن کا خطرہ ٹل گیا، اور ریاستی مدینہ کی ایک آفاقی حکومت کی بنیاد پڑ گئی، اور اس ریاست کا دارالحکومت مدینہ المنورہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالخلافہ بنایا گیا، اور اس دارالخلافہ کے ریاست کے سربراہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے گئے، اور اس معاہدے کی وجہ سے امن اور سلامتی عام ہو گئی، لوگ بے خوف ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قوتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور دشمن قوتیں کیا کر رہی تھی جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت اور اس کے بعد؟ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ آج بھی مسلمان ملک اصلی صورت میں اپنی قیام اور اپنی اسلامی نظام کو قائم کر سکتا ہے اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔